ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہاں وہ ملے گا؟ کہاں کا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے، تو وہ جنگل پہنچا۔ جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا۔ یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے، ریت پہ سو رہا ہے۔ اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے۔ اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا۔ جیسے ہی یہ سوچا، فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے